السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے کلام پاک کے اندر کہ جو نماز ہے انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، اور یہ نماز اچھے کاموں کی تلقین کرتی ہے، انسان کو نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ لیکن آج وجہ کیا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود تمام تر بریائیاں، تمام تر عیب، تمام تر گناہ ہمارے اندر شامل ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت اور سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ناپ توڑ میں کمی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ نماز ہمیں کیوں نہیں برے کاموں سے بچاتی، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے؟ میرے بھائی، یا تو ہمارا جو نماز کا طریقہ کار ہے وہ سنت کے مطابق نہیں، یا کوئی اور فالٹ ہے۔ دوسری بات، ہمارا نماز کے اندر دل نہیں لگتا۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایات ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں سکون نہیں ملتا، جو حلاوت نماز میں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف کر لیا ہے، اس قدر ہم دنیا کے کاموں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اگر ہم دکان پر بیٹھے ہیں، مسجد میں اذان ہوگی تو ہمارا دکان چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا۔ اگر ہم کسی فیکٹری، دفتر، کارخانے میں بیٹھے ہیں، مسجد میں اذان ہو چکی ہے نماز کے لیے، تو ہمارا اٹھنے کو دل نہیں کر رہا کہ ہم جا کے نماز پڑھیں۔ کیوں؟ کارخانے کی فکر ہے، فیکٹری کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے۔ اگر نماز کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، کھڑے ہم نماز میں ہوتے ہیں، با جماعت نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہماری توجہ جو ہے کاروبار کی طرف ہوتی ہے، ہماری توجہ پیچھے دکان کی طرف ہوتی ہے۔ ہم حساب و کتاب اپنا نماز کے اندر کر رکھے ہوتے ہیں، دکان بند کر کے آیا ہوں، کہیں کسٹمر نہ واپس چلا جائے، فیکٹری سے اٹھ کر نماز پڑھنے آیا ہوں، پیچھے ورکر کیا کرتے ہوں گے۔ ہمارا تمام تر دار و مدار مسجد میں آ کر بھی، نماز کے اندر کھڑے ہو کر بھی کاروبار میں رہتا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے نماز کے اندر دل نہ لگنے کی، نماز میں سکون نہ ملنا۔ دوسری وجہ، یا تو ہم گناہوں کی دلدل میں اتنے پھنس چکے ہوتے ہیں، اتنے ڈوب چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہمارے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور نماز میں کھڑا ہو کر بھی ہمیں گناہوں کے خیالات آ رکھے ہوتے ہیں، برے خیال آ رکھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں وہ نماز کے اندر جو سکون ملنا تھا وہ سکون نہیں ملتا۔ تو میرے بھائی، جب ایسی کیفیت ہو کہ نماز کے اندر بھی آپ کو سکون نہ ملے، نماز کے اندر بھی لطف نہ آئے، نماز کے اندر دل نہ لگے، تو پھر میرے بھائی غور و فکر کریں، سوچیں کہ آپ کون سے گناہ کرتے ہو، کون سے کبیرہ گناہ کرتے ہو، کون سے صغیرہ گناہ کرتے ہو، جن کی وجہ سے آپ نماز میں بھی بے چین رہتے ہو۔ تیسری وجہ کیا ہے
کہ جو ہم رزق کھاتے ہیں کہ ذرا سوچیں یہ ہمارا رزق حلال ہے، کہیں سے رزق کے اندر وہ حرام کی ملاوٹ تو نہیں ہے، 2 نمبری کا پیسہ تو نہیں، کہیں رشوت کا پیسہ تو نہیں ہے، جو ہم کھا رکھے ہیں ہمارے اندر جا رکھا ہے، جس سے ہمارا خون بن رکھا ہے، ہمارا گوشت بن رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، نہ عبادت میں دل لگتا ہے، نہ عبادت میں سکون ملتا ہے، نہ ہمیں رات کو سکون کی نیند آتی ہے، رات کو ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں بے چینی کی وجہ سے، بے سکونی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی، جب ایسی صورتحال ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہمیں سکون نہ ملے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر بھی ہمیں سکون نہ ملے، تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آیا کہ ہمارا رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے۔ اور میرے بھائی، جن کو نماز میں سکون ملتا ہے، نماز میں جن کو حلاوت ملتی ہے نماز پڑھنے سے، ان کا تو سر سجدے سے اٹھانے کو دل نہیں کرتا، وہ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، ان کا باہر جانے کو دل نہیں کرتا، اگر وہ دکان مکان فیکٹری کارخانے میں بیٹھے ہیں تو ان کا دل ہر وقت اللہ کے گھر میں اٹکا رہتا ہے، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر کے انتظار میں، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کے انتظار میں، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کے انتظار میں، عشاء پڑھ کے سوتے ہیں تو رات کو کروٹیں بدلتے ہیں، کہیں تہجد کا ٹائم نہ گزر جائے، ہماری فجر نہ چھوٹ جائے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ کو نماز میں سکون نہیں ملتا تو اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں، جو آپ گناہ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں فلاں گناہ کرتا ہوں، اس کو چھوڑ دو۔ اگر آپ کا رزق حرام ہے، رزق حرام کو چھوڑ دو۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صراط اسلامک ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔